میں اس وقت جرمنی میں ہوں اور یہاں سے بھی آپ کے لیے STH کے اسسمنٹس پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو ذرا ہندوستان کی خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ سارے اخبارات میں چھپی ہوئی ہے کہ سری لنکا کے اندر ہونے والے اندوناک دہشت گردی کے واقعے کے اندر جو دہشت گرد استعمال ہوئے ہیں، ہندوستان کی ایجنسیز نے بعض اخبارات کے مطابق ان کو ٹرین کیا ہے باقاعدہ، اور یہ ممکن ہے ہندوستان ایک ایسی ریاست ہے جس کو اپنی طاقت کا زوم ہے، وہ بڑا پلیئر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور تاریخ میں جس قسم کے بڑے پلیئرز اس نے دیکھے ہیں یا پڑھے ہیں جن کو وہ فالو کرتا ہے، جس طرح امریکہ ہے مثلا، اس میں ہمیشہ سے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑے اس قسم کے کام ان کی نظر میں کیے ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس خطے کے اندر اس نے دہشت گردی کے معاملے میں اس طریقے سے اپنا حصہ ڈالا ہو تاکہ اس کا بلیم جو ہے مسلمانوں کے اوپر پڑے۔ اس کو آپ بالکل جو ہے خارج از امکان جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس خبر کے بعد اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ اگر ہم واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا مقدمہ اس اندوناک واقعے کے اوپر، جس نے کرسچن، مسلمان اور بدھسٹ دنیا سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، دنیا بھر کے اندر تمام لوگ جو ہیں ویسے ہی اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں جس طرح نیوزی لینڈ کے اندر مساجد پر حملے کے بعد ریئیکشن آیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ زیادہ منظم ہے۔ تو ہمیں اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم خبریں چھاپیں اس کے بعد ہندوستان کے بارے میں 4 ٹاک شوز کریں۔ تو سفارتی طور پر میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کا ہم فالو اپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ اندازہ کریں کہ ہندوستان کے پاس اگر یہ موقع ہوتا تو ہندوستان اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ خبریں چھاپنے کے بعد اور ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کے بعد سفارتی طور پر ہم اس کا کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ہندوستان کا وہ کبھی چہرہ جو ان اخبارات اور خبروں کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے اس قسم کے واقعات میں، اس کو ہم کیسے ایکسپوز کریں گے۔ تو ہمارے لیے ایک سفارتی موقع بھی اور چیلنج بھی۔ اب آ جائیں ایک ڈومیسٹک خبر کی طرف۔ آپ نے جاوید میاں کا بیان تو سن لیا ہوگا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہم اس کلچر سے ہی آئے ہیں۔ اس چیز کو جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جس کے لیے آواز اٹھائی تھی، میں نے وہ یہی اٹھائی تھی کہ یہ سب سے اچھا سسٹم تھا۔ آج آپ ہر ایک کو نوکری دے دو، کوئی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا، کوئی ہاکی کھیلنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی نہیں چاہتا، مجبور ہے بیچارے، اور مجبوریوں سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہا ہو۔ کیونکہ عمران خان پرائم منسٹر، بھائی آپ نے خود یہ کھیلی ہے، تم نے انگلینڈ میں کاؤنٹی نہیں کھیلی، آج کاؤنٹی میں پیسہ نہیں ملتا، ہم پاگل کے بچے تھے وہاں کھیلتے جا کے۔ ملک خود قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ سونے پہ سہاگا کے جہاں لگی ہوئی چیزیں وہ بھی ختم کر دی، اور آج دیکھیں سب نے اپنی کرکٹ بند کر دی۔ آج عمران صاحب آپ اپنے PTI کے لوگوں سے ہی پوچھ لو جن سے آپ نے یہاں پر ووٹ لیا ہے، وہاں جا کے پوچھو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ صحیح کہہ رہا ہو۔ آج ہم عمران خان سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی عمران، آپ ہمارے لڑکے بھوکے مر رہے، لا کے دو۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ نے ہم لوگوں سے ووٹ لیے اور آپ لوگ ہمارا سنیں گے، عوام کا بھی سنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت میں آپ اپنا اناؤنس کر دیں جو بھی کچھ، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کی پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے جہانگیر خان صاحب کا بیان بھی سن لیا ہوگا۔ پاکستان اسکواش، جو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہوں گا کہ 30 سال برٹش اوپن چیمپئن رہا ہے، 30 سال ورلڈ چیمپئن سمجھ لے رہے ہیں، مگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے کیا سپورٹ ملی ہے یا کیا ہونی چاہیے تھی، وہ میرے خیال سے آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سپورٹ بورڈ میں چل جائیں، آپ کے ایسے محکمے میں چل جائیں جہاں صرف سپورٹس مین کو ہونا چاہیے یا جن کے پیچھے سپورٹس برینز ہونا چاہیے، وہاں بندے وہ کام کریں جس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب چیزیں آتی ہیں تو ظاہری بات ہے چیزوں کا بلنڈرز ہوتا ہے۔ جو آنے والا ٹائم ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بچے کو زبردستی یا اس لیول پہ لا سکیں گے جو ملک کے لیے سپورٹس کے اندر نام روشن کر سکے۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے۔ آپ کو یہ ذرا انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو گیٹ یور ہیڈ اراؤنڈ اٹ۔ اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صلاح الدین صاحب، جہانگیر خان اور میاں داد کا پاکستان کی سپورٹس میں مقام کیا ہے۔ یہ تینوں اپنی اپنی فیلڈز کے لیجنڈز ہیں، یہ گلوبل لیجنڈز ہیں، اور جہانگیر خان کا تو بین الاقوامی طور پر مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو سپر ایتھلیٹس دنیا میں جنہوں نے اپنا نام کمایا اور دنیا کے بہترین سٹینڈرڈز کو انہوں نے اپنایا، وہ جہانگیر خان ان میں سے ہیں۔ جاوید میاں صاحب ایک چھکے کی وجہ سے مشہور ہوئے، لیکن بہت بڑے بیٹسمین تھے۔ اب وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں اور حکومت کو بھی بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اسپورٹس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ڈپارٹمنٹس کو ختم نہ کریں، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے،
اور ان کا نقطہ بڑا اہم ہے کہ صلاح الدین صاحب خود ہوں، میاں داد خود ہوں، عمران خان خود ہوں، جہانگیر خود ہوں، جان شیر خان ہو، اس طرح کے ہزاروں لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سپورٹس میں نام کمایا، اسی نظام میں سامنے آئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ریفارم کی بالکل ضرورت ہے، لیکن ایسی ریفارم کریں جس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ریفارم کے خد و خال ہیں، کیا وہ آپ نے ڈیبیٹ کیے ہیں؟ پبلک ٹرانسپیرنسی میں جرمنی میں جہاں پہ موجود ہوں، ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن کے اوپر ایک بڑا سیمینار ہے اور اسٹڈی ٹرپ بھی ہے. وہ تو لوگ کھڈا نہیں کھودتے ہیں لوگوں کو بتائے بغیر کہ اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہوگا. اتنے بڑے بڑے آپ فیصلے کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی روزگار اور ملک کی سپورٹس کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ریفارم بالکل کیجئے، لیکن اس انداز سے کیجئے کہ پہلے سے بڑا گہرا گڑھا جو ہے نہ کھد جائے. پشاور BRT نہ بنا دیجئے اس کو کہ منصوبہ ختم نہیں ہونے والا. ایسا کام کیجئے جس میں لوگوں کی مشاورت شامل ہو، اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بات پر کان دھریے. چھوٹے سے چھوٹا پلیئر اور بڑے سے بڑا پلیئر اور سپورٹس پرسن جو ہے آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہاتھ ہولا رکھیں، سپورٹس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں.